بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، معیار السلوک کے درس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس ضمن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہے، آپ کی مجالس کا، اور آج اس کی 22ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم پہلے بھی متعدد بار عرض کر چکے ہیں کہ ان مجالس کا ذکر شروع کرنے سے قبل اور ان مجالس کے آغاز میں ہم چند احادیث مبارکہ کو منتخب کر کے آپ کے سامنے اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ احادیث کا ایک ذخیرہ آپ تک پہنچتا رہے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی عملی زندگی مزید بہتر ہو، آپ کی عملی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق گزرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں کسی کو گالی دینے سے بہت منع کیا گیا ہے کہ گالی دینا گناہ عظیم ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور گالی کے اندر اپنے ماں باپ کو گالی دینا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں اس بات کی تاکید ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ جب کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو اس کے نتیجے میں وہ شخص اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو کسی کے ماں باپ کو گالی دینے والا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنے گا۔ اس لیے منع فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو، یعنی کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ علامہ عینی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ
قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ قال یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو لعنت کرے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کوئی مرد کیسے اپنے والدین کو لعنت کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک مرد دوسرے مرد کے ماں باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، اور وہ اس کی ماں کو گالی دے گا تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ اور سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی مرد اپنے والدین کو گالی دے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کا اپنے والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ بہت سے ہیں، اور مختلف روایات میں حسب موقع مختلف گناہوں کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے اور شامل کیا گیا ہے، اور ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ کبائر میں سے بڑے گناہ تین ہیں۔ ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا جھوٹ بولنا اور وہی جھوٹی گواہی دینا۔ اور کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہوں کا ان تین گناہوں میں اختصار کیا گیا ہے۔ اور امام بزار رحمۃ اللہ علیہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے یہ اضافہ کرتے ہیں کہ فاضل پانی دینے سے منع کرنا اور نر جانور کو یا نر حیوان کو دینے سے منع کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 5 کبیرہ گناہ ہو گئے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امامہ سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، اور جھوٹی قسم کھانا ہے۔ تو اب یہ 5 گناہ ہو گئے جو کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ ہیں۔ عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طویل حدیث میں اور اضافہ کیا ہے، اور اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھاگنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور پاک دامن عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگانا، اور جادو سیکھنا، اور سود کھانا، اور یتیم کا مال کھانا۔ اس طرح اب یہ کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ 10 ہو گئے۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمر یعنی شراب ام الفواحش ہے اور اکبر الکبائر ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفاً روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کبائر میں سب سے بڑا گناہ خمر کا پینا ہے، یعنی شراب پینا ہے، اور اس کے مثل کو اپنی رائے سے نہیں کہا جا سکتا۔ اور انہوں نے المعجم الکبیر میں یہ بھی روایت کی ہے کہ حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اکبر کبائر میں سے یہ ہے کہ کوئی مرد میری طرف منسوب کر کے وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی۔ تو اب یہ 14 اکبر الکبائر ہو گئے۔ اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کرنا اور حدیث بیان کرنا، جب تک کہ اس کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے، آپ کی طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس میں علماء نے اور محدثین نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے، اس لیے قیامت تک کے لیے یہ اصول بن گیا اس حدیث کی روشنی میں کہ اکبر کبائر میں سے یہ ہے کہ کوئی مرد میری طرف منسوب کر کے وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی۔ تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس حدیث کے بارے میں تحقیق ہو کہ وہ حدیث صحیح ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے، اور جس کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کو بیان کرنے سے یقیناً مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ اور وہ اکبر کبائر جن کو بغیر عدد اور شمار کے ذکر کیا گیا ہے، تو ان میں سے صحیحین میں یہ حدیث بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے اجتناب کرو، یعنی بچو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، جادو کرنا، اور جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور مسلمان پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سند حسن کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرد نے کہا کہ یا رسول اللہ کبائر کیا ہیں، یعنی کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور نا امید ہونا۔ اور امام حاکم نے المستدرک میں عبید بن عمیر سے روایت کیا ہے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اور اس حدیث میں اس طرح ہے کبائر سے اجتناب کیا جائے، اور آپ نے فرمایا کہ 9 کبائر ہیں، اور ان کو آپ نے ذکر کیا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہیں، اور یہ اضافہ کیا بیت اللہ الحرام کو حلال قرار دینا جو تمہارے زندوں اور مردوں کا قبلہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ کبیرہ ہے۔
اور امام طبری نے نقل کیا ہے کہ ہر وہ گناہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب پر ختم کیا ہو، یا لعنت پر ختم کیا ہو، یا غضب پر ختم کیا ہو، تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ نیز اس حدیث میں مذکور ہے، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کوئی مرد اپنے والدین کو کیسے لعنت کرے گا؟ سائل نے والدین پر لعنت کرنے کو بہت بعید سمجھا، کیونکہ طبیعت مستقیمہ اس سے انکار کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ از خود لعنت نہیں کرے گا، بلکہ لعنت کرنے کا سبب مہیا کرے گا، یعنی وہ دوسرے کے ماں باپ کو لعنت کرے گا اور دوسرا اس کے ماں باپ کو لعنت کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام گناہ کبیرہ کو اپنے ذہن میں رکھ کر ہر دم اس بات کو ذہن میں رکھیں اور ذہن نشین رکھیں کہ گناہ کبیرہ بالارادہ آپ سے سرزد نہ ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گناہ کبیرہ پر توبہ کرنا چاہیے، اور گناہ کبیرہ کے بعد میں اگر سرزد ہو جائے تو کوئی نہ کوئی نیک عمل ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم کو ہمارے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی شامل ہو جائے، تاکہ گناہوں کا پلڑا بھاری نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، اور توبہ کے قبول ہونے کی بھی شرائط ہیں جو ہم نے پہلے عرض کی ہیں۔ ان شرائط کو یاد رکھ کے ذہن میں رکھ کر پھر توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 25ویں مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی 19 ذی الحجہ سن 545 ہجری۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری نیت کو چھوڑ کر باطن کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ اے بیٹا، جب تک تو اپنے نفس اور خواہشوں کے گھیرے میں ہے، خلقت سے کلام کرنا چھوڑ دے، بولنے سے مر جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے جب کسی امر کا ارادہ کرے گا تو تمہیں اس کے لیے تیار کر دے گا۔ جب چاہے گا تجھے زندگی بخش دے گا، اور تجھے ثابت قدم کر دے گا، اور تجھے کلام کرنے کے لائق بنا دے گا۔ اس صورت میں وہی ظاہر کرنے والا ہے، تو نہیں۔ تو اپنی جان اور کلام اور سب احوال اس کی قدر کے سپرد کر دے، اور اس کے عمل میں مشغول ہو۔ تو عمل بغیر کلام، اخلاص بغیر ریا، توحید بغیر شرک، گمنامی بغیر ذکر، خلوت بغیر جلوت، باطن بغیر ظاہر ہو جا۔ ظاہری نیت کو چھوڑ کر باطن میں مشغول ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس میں تو اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ حاضر کے لیے خطاب ہے، گویا تو کہتا ہے، اے میرے نزدیک، اے مجھے جاننے والے، اے مجھ سے قریب، اے میرے اوپر گواہ، اپنی نمازوں اور دیگر حالات میں اسے اسی نیت اور اسی صفت سے مخاطب کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو، اور اگر تم اس سے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ رب کی پہچان کے لیے ایک بات یاد رکھو کہ رزق حلال ضروری ہے۔ اے بیٹا، رزق حلال سے اپنے رزق کی صفائی کرو تو بے شک اپنے رب کو پہچان لو گے۔ اپنے لقمے، اپنے کپڑے اور اپنے دل کو صاف کرو تو صفائی والے ہو جاؤ گے۔ تصوف لفظ صفا سے نکلا ہے، نہ کہ صوف کے پہننے والے سے۔ سچا صوفی جو اپنے دعوے تصوف میں صادق ہوتا ہے اور وہ اپنے دل کو ما سوی اللہ سے صاف کر لیتا ہے، یہ بات لباس بدلنے سے اور چہرے زرد کرنے سے اور میل کچیل جمع کرنے اور نیک لوگوں کی حکایتیں بیان کرنے سے اور تسبیح و تحلیل میں انگلیاں ہلانے سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس کا حصول طلب صادق اور دنیا سے بے رغبتی اور خلقت کو دل سے نکال دینے اور اسے ما سوی اللہ سے خالی کر کے ہوتا ہے۔ ایک اہل اللہ سے روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا، بعض راتوں میں نے سوال کیا، اے اللہ، جو چیز میرے لیے نفع بخش ہے اور تجھے نقصان نہ دے اس سے محروم نہ کر۔ اسی کو بار بار دہراتا رہا، پھر میں سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے، جو بھی عمل تیرے لیے نفع بخش ہے اسے کیے جا اور جو نقصان دہ ہے اسے نہ کر۔ اپنی نسبتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرو، جس کی تابع داری صحیح ہوئی اسی کی نسبت صحیح ہوئی، اور تمہارا یہ کہنا کہ میں آپ کی امت سے ہوں تابع داری کے بغیر کچھ نفع نہ دے گا۔ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال میں تابع داری کرو گے تو دار آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہو گے۔ کیا تم نے اللہ پاک کا یہ ارشاد نہیں سنا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں عنایت فرمائیں لے لو، اور جس چیز سے منع کریں رک جاؤ۔ جس چیز کے کرنے کا حکم ہے اسے بجا لاؤ، اور جس چیز سے منع کیا ہے منع ہو جاؤ۔ اس صورت میں اپنے دلوں کے ساتھ دنیا میں قریب ہو جاؤ گے اور آخرت میں اپنے نفسوں اور جسموں کے ساتھ میں قریب ہو جاؤ گے۔ اے زاہدوں، اپنے نفسوں اور خواہشوں سے زہد کر کے اپنی رائے پر ضد کیے بیٹھے ہو، اسے مستقل سمجھتے ہو، تابع داری کرو اور ان مشائخ و عارفان الہی کی صحبت اختیار کرو جو عالمان باعمل ہیں اور نصیحت کے لیے خلقت کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور اپنے دلوں سے دنیا کی طمع زائل کر چکے ہیں اور اپنے دلوں کو تم سے پھیر کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ وہ خود بھی اللہ پر ہی توجہ کرنے والے ہیں اور غیر سے نفرت رکھتے ہیں۔ اے بیٹا، اپنی ہستی کے مٹ جانے سے بیشتر اپنے دل کے ساتھ رب کی طرف رجوع کر۔ تو صالحین کے حالات میں اور ان کے تذکرے اور ان کی تمنا پر قناعت کرتا ہے، اور تیری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص پانی کو مٹھی میں لے کر اپنے ہاتھ کھولے تو کچھ بھی نہ پائے، ایسا نہ بن۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو سمجھتا نہیں، آرزو تو حماقت کا جنگل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاک والتمنا فإنہ وادی الحمق،
اپنے آپ کو آرزو سے بچاؤ کیونکہ وہ حماقت کا جنگل ہے۔ شریروں کے کام کرتے ہو اور بھلائی والوں کے درجات کی آرزو رکھتے ہو۔ جس کی امید خوف پر غالب آئی وہ بے دین بنا، اور جس کا خوف امید پر غالب آیا وہ مایوس ہوا۔ سلامتی خوف اور امید کے درمیان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل، اگر ایمان والے کا خوف اور امید تولے جائیں تو دونوں برابر اتریں گے۔ ایک ولی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو وصال کے بعد میں خواب میں دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک قدم پل صراط پر رکھا، دوسرا جنت میں۔ اللہ کا آپ پر سلام ہو۔ آپ فقیہ اور زاہد اور متقی و پرہیزگار تھے۔ آپ نے علم پڑھا اور اس پر عمل کیا، علم کا حق عمل سے پورا کیا اور عمل کا حق اخلاص سے ادا کیا، اور اللہ نے ان کا حق اپنی رضا کی صورت میں ادا کیا جو ان کا مقصود تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابعداری کے باعث آپ کی خوشنودی نصیب ہوئی۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی۔ ان پر اور تمام صالحین پر اور ہم سب پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے اور شریعت کو ایک ہاتھ میں اور قرآن مجید کو دوسرے ہاتھ میں نہ پکڑے اور ان کے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف نہ پہنچے تو خود بھی گمراہ اور ہلاک ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ اور ہلاک کرے گا۔ خود بہکا ہے اور دوسروں کو بہکاتا ہے۔ قرآن و حدیث دونوں حق تعالیٰ کی طرف راستے ہیں، اور قرآن مجید اللہ کا پتہ دیتا ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف راستہ دکھاتی ہے۔ یہی دعا ہے، اللہم باعد بیننا وبین نفوسنا وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہی ہم میں اور ہمارے نفسوں میں دوری ڈال دے اور ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ، آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک فإنه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولجميع أقاربنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا على أعدائنا
وعلى أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا على الكفار واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والحاسدين والساحرين والظالمين والشياطين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم زلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.